یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضربیں لگائیں 3. ایک چٹان تھی ٹوٹتی نہیں تھی، رسول اللہ کو بلایا گیا کہ ہم میں سے کسی سے نہیں ٹوٹتی. یہ بھی یاد رکھیے، بعض لوگوں کے ذہن میں شاید کوئی کنفیوژن ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر میں نہیں، اس وقت دنیا میں سب سے بڑے طاقتور تھے. اور رسول اللہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی، آپ اندازہ کیجئے ہمارے یہاں پہ سپہ سالار کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ سپہ سالار سب سے پیچھے ہوتا ہے، حملہ کرنے جائے، اور پیچھے سے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سنبھالتا ہے، اور واپسی کے اوپر سب سے آگے ہوتا ہے. رسول اللہ کی یہ سنت ہے کہ رسول اللہ جب بھی کسی قوم کے اوپر حملہ آور ہوتے پورے لشکر سے سب سے آگے ہوتے، اور جب بھی فتح یا جنگ سے واپس لوٹتے سب سے آخر میں ہوتے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی کہا، آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی ہے، ساقل قوم یاخرہم شربا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو قوم کا ساقی ہوتا ہے سب سے آخر میں پیتا ہے، سب سے آخر میں کھاتا ہے. یہ وہ بہادر جرنیل ہیں، یہ بہادر سپہ سالار ہیں. صحابہ سے ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی، کسی سے نہیں ٹوٹی، اللہ کے رسول کے پاس ہے. اللہ کے رسول وہ نہیں ٹوٹتی، مراد یہی ہے آپ آ کے توڑ دیجیے. رسول اللہ نے کلہاڑا اٹھایا، پتھر کو مارا، پتھر میں سے ایک چنگاری نکلی، جیسے لوہا اگر پتھر کے ساتھ ٹکرائے تو چنگاری نکلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں نے اس روشنی میں یمن کے محلات کو دیکھا ہے. دوسری کلہاڑی ماری، کہا میں نے فارس کے محلات کو دیکھا ہے. تیسری کلہاڑی ماری، کہا میں نے شام کے الحمراء محلات کو دیکھا ہے. دیکھیے جس وقت بندے کا عالم یہ ہو کہ ارد گرد 10,000 کا لشکر موجود ہو، بھوک اور افلاس ہو، شکست کے بظاہر پوری طرح اثرات ہوں، اس وقت کوئی جرنیل اور سپہ سالار کہہ رہا ہو یمن فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا. یہ صحابہ کا ایمان تھا، جنہوں نے یہ وعدہ سنا تو ان کا ایمان بڑھ گیا اور کہنے لگے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا وہ یہ ضرور سچا ہوگا. اور منافقین کہنے لگے یار یہ ہم یہاں سے جیت نہیں رہے اور یہ شام کی فتوحات کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پہ ہمیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور یہ فارس کی فتوحات کی باتیں کر رہے ہیں. آپ بتائیے الحمراء اگر مراد اندلس کا الحمراء ہو تو کب فتح ہوا؟ بنو امیہ کے دور میں. اور یہ ساری فتوحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع کے اوپر دیکھ لی. کس طرح دکھائی اللہ جانتا ہے، لیکن آج ٹیکنالوجی کا ایک دور ہے کہ بندہ احساس کر سکتا ہے. آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر ماضی کا کوئی واقعہ دکھایا جا سکتا ہے تو مستقبل کا بھی دکھایا جا سکتا ہے. اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لائٹ اور اس چنگاری میں یہ تینوں محلات کر دیے، اور مسلمانوں نے اور صحابہ نے من وعن اس کے اوپر یقین بھی کر لیا، منافقوں نے نہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب سے وہ پتھر بھی چکنا چور ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بشارتیں بھی دے رہے ہیں. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تیز رفتار آندھی، ٹھنڈی برف. حضرت حذیفہ خود بیان کرتے ہیں کہ اتنی سخت ہوا چلی، یہ 24 اور بعض روایات میں جو راجع بات ہے 24 دن کا محاصرہ تھا. 24ویں دن اتنی تیز ہوا چلی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کون ہے جو خندق پار کر کے دشمنوں کے لشکر کا حوال بتائے گا. سب صحابہ سردی سے ٹٹر رہے تھے اور کسی کو جرأت نہ بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم اے حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ پتہ لے کے آؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا کوئی حرکت ایسی ویسی نہیں کرنی کہ مسلمان کسی مصیبت میں پڑ جائیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں اتنی شدید سردی تھی، رسول اللہ کا حکم سنتے ہی جیسے میں اٹھا اور جانے کا ارادہ کیا مجھے ایسے لگا میں گرم حمام میں چل رہا ہوں. گرم حمام، یہ معجزات کا باب ہے. غزوہ خندق نشانیوں کا باب بھی ہے. حذیفہ کہتے ہیں پھر میں اتنے آرام سے اتنے سکون سے ان کے لشکر میں داخل ہوا، کہا میرے سامنے ابو سفیان کی کمر آئی اور میرا دل کیا میں تیر چلا دوں اور اس کی جان کو لے لوں، لیکن رسول اللہ کی نصیحت مجھے یاد آئی کہ رسول اللہ نے مجھے کہا ہے کوئی ایسے کام نہ کرنا کہ مسلمان آزمائش میں پڑ جائیں.
کہا ابو سفیان بھی ایسے زیرک تھے، ایسے دانشمند اور عقل مند تھے، میری موجودگی کو بغیر کسی آواز کے بھی بھانپ لیا اور کہنے لگے دیکھو کوئی لگتا ہے لشکر میں داخل ہو گیا ہے، ہر شخص اپنے ساتھ بیٹھنے والے شخص کا ہاتھ پکڑ لے اور اس سے پوچھ لے کون ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے سوچا اس سے قبل کہ میرے ساتھ جو کھڑا ہے وہ میرا ہاتھ پکڑے، میں نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کون ہے تو؟ کہا یہ میری تدبیر کامیاب ہو گئی اور وہ مجھ سے نہ پوچھ سکا۔ اور ابو سفیان نے یہ گفتگو کی ساری کہ سردی پھیل گئی ہے، ٹھنڈ ہو چکی ہے، دیگیں الٹ چکی ہیں اور گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، ہمیں اب کوچ کر جانا چاہیے۔ اور اس کی ابو سفیان نے 2 وجوہات بھی بیان کی، اور ان وجوہات کو بیان کرنے سے قبل وہ واقعہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جنگ میں یہ جملہ کہا تھا جو مشہور ہے، نعیم تیرا قبیلہ جو ہے وہ نہیں جانتا کہ تو مسلمان ہو چکا، تو واحد شخص ہے کہ تیرے قبیلے کے نزدیک تو مسلمان نہیں ہے، ہمیں تو معلوم ہو گیا تو مسلمان ہے، تو جا کے کوئی ایسی چال چل کہ غطفان قبیلہ قریشی یہودی آپس میں لڑ پڑے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعیم بن مسعود نے اجازت مانگنا چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان الحرب خدعۃ، بے شک جنگ دھوکے کا نام ہے، جنگ کے اندر خلاف حقیقت بات کرنا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، مستحب بن جاتا ہے کہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ نعیم بن مسعود کو یہ جو اجازت دی تھی کہ جنگ دھوکے کا نام ہے، یہ صرف نعیم بن مسعود کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے خاص ہے کہ جب کفار کا لشکر حملہ آور ہو جائے پروپوگنڈا وار کی اجازت ہے، پروپوگنڈا کیا جا سکتا ہے، خلاف حقیقت مبالغہ اپنے لشکریوں کی تعداد میں وغیرہ۔ تو نعیم بن مسعود نے جا کے ابو سفیان کو اور قریش مکہ کو یہ بات کہی تھی کہ بنو قریظہ جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں اب ظاہری طور پہ وہ تمہارے مخالف ہیں، وہ رسول اللہ سے صلح کرنے چاہتے ہیں، وہ رسول اللہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ کو انہوں نے گارنٹی دی ہے کہ وہ قریشیوں کے بعد بڑے سرداروں کو قید کر کے رسول اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ قریشیوں کو یقین نہ آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بنو قریظہ نے تو ہمارے سے اتحاد کیا، رسول اللہ سے غداری کی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ادھر سے وہ سیدھا بنی قریظہ پہنچ گئے اور کہنے لگے قریشی بھاگنے والے ہیں، ان کے 4-5 سرداروں کو اپنے پاس رکھ لو، ایسا نہ ہو وہ چلے جائیں تو رسول اللہ تم سب کو قتل کر دیں۔ وہ بنو قریظہ کے لوگ فوری قریشیوں کے پاس آئے اور کہنے لگے یار 4-5 بندے تو بطور گارنٹی ضمانت ہمارے قلعے میں ہونے چاہیے، اگر حملہ ہو جائے وہ بھی جنگ کریں۔ ابو سفیان نے کہا نعیم بن مسعود صحیح کہتا تھا، یہ ہمارے بندے پکڑ کے رسول اللہ کو پکڑانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں یہاں پہ ابو سفیان نے یہ بات بھی بیان کی کہ بنو قریظہ نے دھوکہ دے دیا، ہم سے ہی ہمارے بدلے مانگ رہے ہیں اور ہمیں ہی گرفتار کر کے رسول اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب کوچ کر جاؤ، اگر نہیں کرتے تو لو ابو سفیان کا ارادہ وہ صبح ہونے سے پہلے نکل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا ایک لشکر، اس کو قرآن پاک میں جنود کے اعتبار سے اور جند اللہ کے اعتبار سے بیان کیا، ہوا بھی اللہ کے لشکروں میں سے ہے، اور رسول اللہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ باد صبا کو میرے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور یہ کفار کے لیے ایسی زحمت ثابت ہوئی، اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ سردی کا عذاب برداشت نہ کر سکے، 24 دن کا محاصرہ، خندق پار نہ ہوئی، بڑے 2 سپہ سالار دو بدو جنگ میں مارے گئے تو حوصلے پست ہو گئے، اور ابو سفیان نے یہاں سے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔